پڑھیں گے اور سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں، اور بھیجا ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو تم اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ وہ اللہ اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تم کو اس زمین میں، پر تم توبہ اور استغفار کرو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار وہ قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تحقیق تھا تو ہم میں امید کیا ہوا، قبل ھذا اس سے پہلے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہم امید کرتے تھے کہ تم بھی ہمارے مذہب پر چلے گا۔ اتنہانا، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ایسا شک جو خود شک میں ڈالنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کیا گمان ہے تمہارا، اگر ہوں میں دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور عطا کی ہو اس نے مجھ کو رحمت اپنی طرف سے، پس کون ہے جو مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں میری، اگر میں اس اللہ کی نافرمانی کروں گا، پس نہیں زیادہ کرتے تم مجھ کو نقصان کے علاوہ۔ میرے دوستو، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور وہی انداز اختیار فرمایا کہ ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ یہ صالح علیہ السلام جو تھے یہ بھی نسبی بھائی تھے، خاندانی بھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ قوم ثمود جو ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ جو قوم ثمود تھی، قوم عاد اور قوم ثمود، آپ نے دو قوموں کا تذکرہ پڑھا، جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے واقعات، وہاں پر سب سے پہلے قوم عاد اور قوم ثمود کا ہی تذکرہ آپ کو ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئی ہیں وہ عاد اور ثمود ہی آئی ہیں، اور یہ ارم کی اولاد میں سے دونوں بھائی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ جو قوم ثمود تھی، ان کی جو عمریں تھی وہ 300 سال سے لے کر 1000 سال تک کی عمریں تھی۔ قوم عاد جو تھی وہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتی تھی، لیکن قوم ثمود جس علاقے میں رہتی تھی وہ علاقہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ آباد تھا، سرسبز و شاداب تھا، زراعت کے اعتبار سے بڑا زرخیز تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر اعتبار سے عیش و عشرت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہ اللہ اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے، کیونکہ ہر انسان کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ زمین سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا زمین سے مٹی اٹھا کر بنایا گیا تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اس زمین پر آباد کیا۔ اور یہی مثال اس وقت ہماری ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمین سے پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس زمین میں کیا کیا؟ آباد کیا۔ آج ہم آباد ہیں۔ تو اللہ حضرت صالح علیہ السلام اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا
اور جس رب نے تمہیں آباد کیا واستغفروہ تو تم اس سے توبہ اور استغفار کرو، وتوبوا الیہ اور اس رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب اچھا یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے آباد کیا تھا۔ حضرت امام ضحاک فرماتی ہیں عشتم، یعنی عیش و عشرت کے تمام سامان اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ انہوں نے ان عیش و عشرت کے سامان کو استعمال کر کے عبادت کس کی بتوں کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر عبادت والا مادہ تھا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن عبادت کی انہوں نے، بتوں کی عبادت کی، یعنی ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ اور ہمارے ہاں جو مسلمانوں کا حال ہے، اللہ رب العزت نے ان سے زیادہ عیش و عشرت عطا کی، اس کے باوجود بھی ہم عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ کی عبادت کو بھول کر ہم ان مادی اشیاء کے کھوجنے کے اندر ہی لگ چکے ہیں، ان مادی اشیاء کو ہی ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ سمجھے بات کی؟ اور ہمارے اوپر تو طرح طرح کی بیماریاں مسلط ہوئیں، مذہبی منافرت الگ ہے، خاندانی منافرت الگ ہے، عیش و عشرت کی منافرت الگ ہے، مالداری کی اور غربت کی منافرت الگ ہے، اخلاقیات سے ہمارا یعنی کہ جنازہ نکل چکا ہے اخلاقیات کا، تو ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا محال ہو چکا ہے، آپس میں جو تعلقات ہوتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور ہر انسان اس تگ و دو میں لگ گیا کہ ہم نے بھاگنا ہے، بس ہم نے چلنا ہے، کمانا ہے، نہیں سمجھے؟ جبکہ ہر انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بالآخر میرا اینڈ جو ہونا ہے وہ میں نے مر جانا ہے۔ رات میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو مجھے بتایا کہ ایک اب نئی کمپنی سرگودے میں آئی ہے، وہ 250 روپے لیتی ہے اور اس کے بدلے میں 99 روپے دیتی ہے، یعنی 250 روپے کے اوپر 99 روپے پرافٹ۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، جتنے پیسے زیادہ دیں گے اتنی پرافٹ زیادہ۔ جبکہ پچھلے 2-3 سال سے آپ یقین نہیں کریں گے، پورے پاکستان میں سرگودا پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، لوگ آتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ یہ لوگ پھر کام کریں گے؟ انہوں نے کہا جی لوگ کرنے بھی لگ گئے ہیں، یعنی اتنی ہوس، آپ یقین نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں یہ ایک اپنا یہاں بھی ایک دفتر تھا الحیات کے نام سے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسی جہاں یہ بھی اب الائڈ اسکول بنا ہے، یہاں ایک دفتر تھا۔ اتنے دوست، اتنے جاننے والے آئے، یہاں مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، میرے جو رحمان پورے میں نمازی تھے وہ بھی آتے تھے، میں ان کو پیار سے سمجھاتا تھا، میں کہ یار بچو بچو بچو، وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ وہ مغرب کی نماز، یہاں دفتر میں مغرب کے وقت نماز کا ٹائم ہوتا تھا، وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں آ کے پڑھتے تھے کہ مفتی صاحب جو ہیں پکڑ نہ لیں پھر نہ سمجھانے لگ جائیں۔ جس وقت وہ لوگ یہاں سے رفو چکر ہوئے، وہی لوگ آپ یقین نہیں کریں گے اسی مسجد میں بیٹھ کے وہ رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے، مولوی صاحب ہمارا پیسہ ڈوب گیا۔ تو میں نے ان کو کہا، میں کہ یار میں نے تو آپ کو سمجھایا تھا نہ پڑھو ان چکروں کے اندر، سمجھے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں ایسے ہوس کے اندر مبتلا، اور میں نام نہیں لیتا، شہر کی بڑی بڑی پارٹیوں نے کروڑوں روپے ان کو اپنی دکانیں بیچ کے، اپنے مکان بیچ کے ان کو دیے، سمجھے؟ اب پھر ایک نیا چکر شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا جی، ایک مقولہ مشہور ہے، جب تک لالچی زندہ ہیں ٹھگ نہیں مر سکتے، جب تک لالچی زندہ ہیں ٹھگ نہیں مر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آباد کیا ہے، ہر طرح سے نعمتیں اور آسائشیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کر چکے ہیں؟ تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا کہ جب اللہ نے تمہیں ہر طرح سے نواز دیا ہے فاستغفروہ، تو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ قریب ہے اور ہر انسان کے سوال کو سننے والا ہے۔ مجیب کا معنی یہی ہے نا جی، ہر انسان کے سوال کو سن کر اس کا جواب دینے والا ہے، اس کو عطا کرنے والا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ مجھے پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہی معنی یہ یہاں پر بھی ہے
کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا قالوا یا، انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اے صالح قد کنت فینا مرجوا، تو ہمارے اندر یہ ایک امید والا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام شروع سے ہی نیک آدمی تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ تبارک نے نبوت عطا کرنی ہے وہ نیک ہی ہوگا نا، وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا۔ یہ تو بچپن سے ہی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ انسان کیسا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر یہ امید لگا لی تھی کہ صالح علیہ السلام جو ہیں یہ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تو ہمارا متولی بنے گا، ہمارا بڑا بنے گا۔ مرجون کا اصل معنی یہ کیا جاتا ہے جس کے اوپر امید لگائی جائے، رجوع والا نا، امید۔ عربی زبان میں اس کا معنی کہتا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ امید لگائی جائے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارا سربراہ بنے گا، ہمارا متولی بنے گا، لیکن تو ہمارے سے راستے سے بھٹک گیا۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس چیز سے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ ہمیں تو کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، کوئی شک میں پڑ گیا، آپ نے ہمیں شک میں ڈال دیا، اب کس کی عبادت کریں؟ تمہاری بات مانیں یا بتوں کی عبادت کریں؟ تو بھی نیک آدمی ہے، متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، تو بھی گناہوں سے بچتا ہے، اب تیری بات مانیں یا بتوں کی بات مانیں؟ اصل میں مسئلہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے، یہ آپ دیکھیں وعدے حضرت صالح علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ وہ اس طریقے سے پیش آئے، انہوں نے کس کا مطالبہ کیا؟ معجزے کا مطالبہ کیا، ورنہ باقی امتوں نے کسی نے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ناباز ہیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پہلے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ، یہ پہلے چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک وہ تھا، لیول تھا، ایک ان کی ایک عزت اور رسپیکٹ تھی معاشرے کے اندر، اس لیے انہوں نے کہا کہ صالح تو نے تو شک میں ڈال دیا معاملہ ہمارا، اب کیا کریں بتاؤ، ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے رحمت بھی عطا کی ہو، تو پھر بتاؤ فمن ینصرنی من اللہ، تو کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ اللہ نے مجھے دکھلا بھی دیا، دلیل بھی دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت بھی عطا کر دی، مجھے ساری چیزوں کا انکشاف ہو چکا ہے، میرے سینے پہ انشراح ہو چکا ہے، مجھے روز روشن کی طرح واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس پر تمہیں دلائل بھی پیش کر رہا ہوں۔ اب اگر میں تمہاری بات مانتا ہوں، تم جو کہتے ہو کہ صالح تو ادھر آ جا یا میں ادھر آ جاؤں یا تم آ جاؤ، اب بتاؤ پھر میرے اللہ کے مقابلے میں کون تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ اب اگر میں تمہاری بات کو مانتا ہوں، اگر میں تمہاری بات کو مانتا ہوں تو پھر کام خراب ہے، کیونکہ اس میں میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ایک جو اگلی آیت مبارکہ ہے نا جی، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دلیل کی بات کی نا حضرت صالح علیہ السلام نے، یہ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد کی بات ہے۔ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ جب میں دلیل پر ہوں، اللہ نے مجھے دلیل عطا کر دی ہے، تو اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دلیل عطا کر دی ہے تو اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو آیت مبارکہ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا تم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکالمہ جو ہو رہا ہے ان کا، یہ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کا تذکرہ فرمایا، یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی اور ایک مطالبہ تھا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔